وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے قبل کچھ بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے دنیا میں نازل کیا، اس کے پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ یہ دنیا کا رسم ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، یہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم جس زبان کو جاننا چاہتے ہیں، جس زبان کو ہم بولنا چاہتے ہیں، اس اہل زبان کی ہم نقل کرتے ہیں۔ انگلش بولنا چاہتے ہیں تو جو اہل زبان ان کی نقل کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں کہ وہ کیسے بولتے ہیں، اس کو ہم کیچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس زبان میں جو بھی انسان سیکھنا چاہتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے اور اہل زبان کو کیچ کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ بول رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بولنا ہے۔ تو قرآن کریم بھی ایک عربی زبان ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں اپنی زبان میں نہیں پڑھنا ہے، یہ قرآن کریم کو قرآن کے انداز میں پڑھنا ہے اور اہل عرب کی زبان میں پڑھنا ہے کہ اہل عرب قرآن کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس انداز سے ہمیں پڑھنا ہے قرآن کریم کو، اپنی زبان میں نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن بہت برا حال ہے ہمارے بالخصوص یہ ہندوستان، پاکستان، اس علاقے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو بہت غلط پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، 30 سے 35 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی جو بھی ہوتی ہے، پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، اب پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں جانتے کہ سورہ فاتحہ ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم انسان کو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جو روز مرہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، ہماری صورتیں درست ہو، اور تاکہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں ہماری نماز درست ہو جائے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، بعض غلطیوں سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، اس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم نے خیال نہیں کیا۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے 4 قرآن کریم کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، پہلی بنیاد جو یہ ہے کہ قرآن کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا لوگوں کے درمیان، یتلو علیہم، پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ کس طریقے کی تلاوت کیجیے؟ جس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کا ڈھنگ ہے، اس طرح قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، جو اس کا حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ آگے علماء نے کہا اور تجویدہ، اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تجوید کہتے ہیں کسے؟ تجوید تو دیکھیے لفظ آتا ہے تجوید، تجوید کے معنی آتے ہیں، یہ لفظ تجوید، تجوید کے معنی آتے ہیں خوبصورت بنانا، خوبصورت بنانا، اس کو مزین کرنا۔ تو تجوید جب ہم بولتے ہیں تو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کے اصطلاحی معنی آتے ہیں کہ غنہ، اقفا اور صحیح تلفظ کی ادائیگی، مخرج کے ساتھ، جسے پروننشیشن کہتے ہیں، اس پروننشیشن کے ساتھ قرآن کریم کی تلفظ کی ادائیگی کو نکالنا۔ کیا ہے؟ جیم کی کہاں سے نکلتا ہے، زا کہاں سے نکلتا ہے، زال کہاں سے نکلتا ہے، سین کا ساؤنڈ کیا ہوگا، شین کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، صاد کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں کیچ کرنا، یہ جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں، اس سے نہیں، جب تک اس کو سمجھیں گے، اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے الفاظ کے معنی میں بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آئے گی۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں لکھنا چاہتا ہوں، جیسے ایک لفظ یہ ہے قلب، دیکھیے یہ قلب، یہ بڑے قاف سے قلب، اس کے معنی آتے ہیں دل، لیکن آپ نے اسی قلب کو چھوٹے قاف سے لکھ دیا قلب۔ اب اس کے معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کتا۔ آپ اب قلب پڑھ رہے ہیں یا قلب پڑھ رہے ہیں؟ آپ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ میں بڑا قاف نکال رہا ہوں کہ چھوٹا قاف نکال رہا ہوں، کیا نکال رہا ہوں؟ آپ یہ قلب پڑھے ہیں، اس کے معنی دل آتے ہیں، یہ قلب پڑھے اس کے معنی کتا آتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے الفاظ اور ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اور بھی الفاظ ہیں۔ ایک اور مان لیجیے ہے، یہ مان لیجیے، یہ میں نے لکھا سیف، اس سیف کے معنی آتے ہیں تلوار، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم اسی سیف کو بولیں گے، صرف ساتھ ہم فرق کر دیں گے، دیکھیے سیم ہے، سیف یہ بھی ہے، سیف یہ بھی ہے، سات کا فرق یا سین کا فرق، اس کے معنی آتے ہیں گرمی کے، ٹھیک ہے۔ اب میں سیف پڑھ رہا ہوں یا سیف پڑھ رہا ہوں، ہمیں خود پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں ہیں جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک لفظ عام طور پہ ہر انسان کو یاد ہے، چاروں کل یاد ہے، چاروں کل اب پڑھتے بھی ہیں، اور چاروں کل ہر انسان کو یاد رہتا ہے۔ چاروں کل میں بڑا قاف کیسے
निकलता है। अभी मैंने कायरुल लिख के दिखाया था, ये है कुल। कुल ये फेल अमर इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसके माने है कहना, कहिए। लेकिन इसी बड़े काफ के साथ हमने इसको छोटे काफ से कहा, इसके माने आते हैं, इस कुल के माने आते हैं बड़े काफ से, कहो, कह दीजिए, ठीक, ये हुक्म है। लेकिन इसी बड़े काफ को की बजाय हमने छोटा काफ निकाल दिया है, कुल, तो इसके माने आ जाएगा खाओ। कुरान करीम में कुलू वशरबू, खूब खाओ। तो अब इसके माने देखिए, ये कुल, इसके माने कहना, छोटे काफ से कुल आ जाएगा तो खाओ। माने की बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, इसलिए हमें सोच समझ के कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है, अहले इल्म से सीखना चाहिए। इसी तरीके से एक चीज़ आता है, यह आलिम है, ये आलिम ऐन के साथ, आलिम के माने आते हैं जानने वाला। कुरान करीम में जगह जगह पढ़ेंगे आलिम, आलिम के माने जानने वाला, ठीक है। एक हम इसको अगर अलिफ ऐन के बजाय अगर हम लाम से लिखते हैं तो इसके माने आते हैं दर्दनाक, दर्दनाक। आप देखिए कितने माने में कितना डिफरेंस है, कितनी तब्दीली है। हम आलिम पढ़ रहे हैं या अलीम पढ़ रहे हैं, हमें खुद को पता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसका साउंड निकालना, इसके तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ कुरान करीम को पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, जब तक कुरान करीम को हम तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसके तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हम उसका हक़ अदा नहीं कर पाएंगे। और जब कुरान करीम को इंसान तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ नहीं पढ़ता है, उसको सही मखरज के साथ नहीं पढ़ता, हम उसका हक़ अदा नहीं करते, तो कुरान करीम जो पढ़ना सवाब है, हमें सवाब मिलना चाहिए, बसा औकात इंसान उसकी अदायगी नहीं करता है तो अज़ाब का मुस्तहिक़ हो जाता है, उल्टे माने में तब्दीली आ जाती है। इसलिए हर इंसान पे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर इंसान पे ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है कि कुरान करीम को सही अदायगी के साथ, दुरुस्तगी के साथ सीखे और उसको पढ़े। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आपको कि मैं समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यह आज हमारा मुख्तसर तारुफ़ था कि कुरान करीम को कैसे पढ़ना चाहिए, तजवीद कैसे पढ़ना चाहिए, तजवीद क्या चीज़ है और तजवीद के साथ न पढ़ने से माने में क्या तब्दीली आती है, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें मैंने जो आपके सामने रखे, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने की और कुरान करीम के माने और मतालिब और मफ़ाहिम को समझने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इसी बात में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करें और सदक़ाए जारिया के लिए शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।